الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اگر جنات خواب میں ڈراتے ہیں، جنات خواب میں پریشان کرتے ہیں، آپ کی نیند کو خراب کرتے ہیں، ایسی شیطانی خوابیں دکھاتے ہیں کہ آپ سارا دن ان خوابوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، ذہن پہ بوجھ رہتا ہے، اور ان شیطانی خوابوں نے زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ کبھی لڑائی، کبھی خون ہی خون، اور کبھی جنات حملے کر رہے ہیں۔ بعض اوقات مریض سوتی ہوئی چیخنے لگتا ہے اچانک، اور اٹھ کے پریشان ہو جاتا ہے، سب گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی جنات جو ہے بیداری میں تو کچھ نہیں کہتے، مگر بحالت نیند آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کو اذیت دیتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگوں کو تو ایسے پایا ہے، اور جو میرے پاس آتے ہیں مختلف قسم کے مریض علاج کے لیے، ان میں بعض لوگوں کو تو ایسے پایا ہے کہ بیچاروں کا چہرے کا رنگ بھی کالا ہو چکا ہے، اور آنکھیں سوجی ہوئی، کہ بظاہر تو سو رہا ہوں مگر دماغ بیدار ہے، اور مختلف قسم کی ڈراؤنی چیزیں اور ڈراؤنی شکلیں اور ڈراؤنی خوابوں نے میری زندگی کو برباد کیا ہے۔ بہت عام ہو چکا ہے یہ مرض، یہ بیماری، یہ جنتی عمل، مردوں میں، خواتین میں، بعض سمجھدار بچے ہوتے ہیں، بچوں میں بھی ایسا جاتا ہے، لڑکیوں میں۔ تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اب اس سے جان کیسی چھوٹے، ان چیزوں سے جان کیسی چھوٹے؟ تو یاد رکھیے، دو اعمال ہے انشاءاللہ۔ یہ چند دن کریں گے، 7 دن، 11 دن، یا زیادہ زیادہ 21 دن، یا زیادہ کرنا چاہے 41 دن، آپ ہمیشہ بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا، یہ جنات کی طاقت ریزہ ریزہ ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک روزانہ آپ نے دن کو 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جس کو اس طرح کے مسائل ہے۔ تو درود ابراہیمی کا پہلا حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صرف یہ بھی پڑھ سکتے ہیں 100 بار، اور اللہم بارک والا حصہ بھی ملا کے دونوں اکٹھے 100 مرتبہ پڑھے، جیسے آپ کو سہولت ہو۔ اور پھر دعا کرے، یا اللہ جو اندھیرے ہیں میرے زندگی میں، یا اللہ جو اندھیرے ہیں میرے خوابوں میں، یا اللہ جو اندھیرے ہیں میرے نسلوں میں، میرے رزق میں، میرے گھر میں، یا اللہ ان اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دے۔ بس یہ دعا کریں رات کو سونے سے پہلے۔ یہ 2 اعمال ہے آپ نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے۔ طریقہ آپ نوٹ کر لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 3 مرتبہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پہ ایسے دم کریں، اور اپنے ماتھے کے بالکل درمیان وسط میں رکھ کے ایک دائرہ کھینچے، یہ آپ کے سر کا حصار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر 3 مرتبہ پڑھ کے الٹے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پہ دم کر کے، پھر آپ نے سیدھے کلائی کا حصار کرنا ہے، ایسے گول دائرہ کھینچنا ہے۔ پھر سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے الٹے ہاتھ، اپنے الٹی کلائی کا حصار کرنا ہے، ایسے۔ اسی طرح پاؤں کے ٹخنوں کے اوپر سے آپ نے 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کے شہادت کی انگلی پہ، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پہ دم کر کے سیدھے پاؤں کا حصار کرے، ٹخنے کے اوپر ایک دائرہ بنائے، اور اس طرح الٹے پاؤں کا،
یہ ہو گیا۔ آخر میں 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرے جیسے میں کر رہا ہوں، اور اس کو جہاں تک ممکن ہو مل لے۔ یہ عمل آپ نے کر لیا، یہ آپ کا 24 گھنٹے کا حصار ہو گیا۔ آئندہ پھر کرنا ہے انشاءاللہ، دوسری رات پھر آپ نے یہ حصار کرنا ہے، اور اس حصار کے بعد آپ نے آیت الکرسی اور سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بس اپنے اوپر دم کرے اور آرام سے سو جائے۔ پہلے دن سے یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، آپ سکون کی نیند لیں گے، آپ کا دماغ پرسکون ہوگا، کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی جناتی خواب، کوئی ڈراؤنی خواب، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ سب کو اس عمل کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے ہم سب کو جنات کی شر سے محفوظ فرمائے۔ بچے خود بھی کر سکتے ہیں اور والدین بھی ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔